الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق ایک نہایت اہم حدیث بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری فقالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ میری مصیبت نہیں جانتے، آپ کو میری طرح کی مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے۔ اس سے کہا گیا، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دوڑی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، دیکھا کہ آپ کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں تھے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ صبر تو وہی قابل قبول قابل تعریف ہے جو پہلے مرحلے میں پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ یہ مختصر سی حدیث ہے بٹ ہیز دا بگ میسج، اندر اپنے بڑا پیغام رکھتی ہے، بہت سی باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے تو آپ نے وہاں اس کو دو باتیں بیان فرمائیں، اتق اللہ واصبری، تقوی اختیار کرو اور صبر اپناؤ، دو باتیں بیان فرمائیں۔ باتیں تو اور بھی تھی، وہ بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن ان دو باتوں کو خاص کر کیوں بیان کیا؟ تو ہمیں اس کا اشارہ قرآن مجید سے ملتا ہے، اس سے ملتی جلتی صورتحال قرآن مجید سے ملتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لمبا واقعہ ہے، پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، پھر لوگوں میں غلہ تقسیم کرنے لگے۔ تو اس وقت جو آپ کے بھائی آئے ہوئے تھے تو ایک تدبیر کے تحت یوسف علیہ السلام نے بنیامین اپنے ایک خاص بھائی کو، جو ایک ہی ماں سے تھے دونوں، ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کے بھائی جو دوسرے بھائی تھے تقریباً 10، تو وہ جب بھائی لوٹے تو گفتگو ان کے درمیان ہوئی، تو وہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کی بات آئی تو انہوں نے کہا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ سچ میں سچ بتائیے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا، ھذا انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دو باتیں یہاں پر انہوں نے بیان فرمائی کہ اللہ has blessed us with two important attributes, one of them piety and other is patience۔ دو محترم بالشان صفات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک صبر ہے، ایک تقوی ہے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے اتنی لمبی مدت کے بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی، بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب ملاقات ناممکن ہے، کئی سال گزر چکے تھے، بچپن پورا چلا گیا، جوانی بھی تقریباً گزر چکی تھی، کوئی امید نہیں تھی دوبارہ گھر والوں سے ملاقات کرنے کی، لیکن اللہ نے ملایا
اس میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تقوی ہے، ایک صبر ہے۔ یہ ہماری زندگی میں تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے ملاقات کرائی ہے۔ تو تقوی اور صبر یہاں پر اس سے بحث ہے کہ تقوی اور صبر ان کے اندر تھا، تو اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اور صبر اختیار کرنے والے ہیں وہ حقیقی معنوں میں محسنین ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ محسنین کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کہتے ہیں جہاں پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یعنی ان کے ساتھ رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے اجر کو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور محسنین میں کون آتے ہیں؟ خاص کر دو لوگ آتے ہیں، ایک تقوی اختیار کرنے والے، ایک صبر کرنے والے۔ تو یہاں پر اس عورت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ وہی تھا کہ تقوی اختیار کرو، صبر کرو، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر انسان اچھی اچھی چیزوں کو پار کر جاتا ہے، بڑے بڑے امتحانات سے وہ گزر جاتا ہے۔ کیسے؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر معاملے میں جب ہوگا بندے کو تو بندہ کوئی برا کام نہیں کرے گا، ایک بات۔ صبر، جب صبر کی کیفیت بندے کے اندر ہوگی، صبر کا مادہ بندے کے اندر ہوگا تو بندہ پھر کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو کھوئے گا نہیں۔ مطلب اگر کسی بندے کے اندر صبر کا مادہ ہے تو پھر اس کی نیکیاں اکارت نہیں جائیں گی۔ جو صبر کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں بے شمار جگہوں پر، تو ان تمام اس کی جو فضیلت ہے گویا وہ بندہ حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی صبر نہیں کر پاتا تو شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی نیکیاں غیر شعوری طور پر اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اس سے جاتی رہتی ہیں۔ تو دو چیزیں بہت ہی اہم تھی جو اس کو بیان کیا گیا ہے، ایک تقوی اور صبر، ایک بات۔ دوسری بات حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ عدم صبر تقوی کے منافی ہے، کہ صبر نہ کرنا یہ تقوی کے خلاف چیز ہے۔ تو بندہ صبر جہاں پر کرے گا تو یہ چیز تقوی کے بالکل مطابق ہوگی۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت نے کہا الیک عنی، آپ چلے جائیے، آپ کو مجھ سے کیا مطلب۔ یہاں شارحین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی تحقیق سے پہلے اس پر حکم نہ لگایا جائے۔ بغیر تحقیق کے کوئی چیز ارسال کرنا، سینڈ کرنا، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہنا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب بغیر تحقیق کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر بعد میں جا کر اس کام پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ رہنمائی کی گئی ہے مومنین کو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز پیش آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو کہ وہ چیز سچ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس پر کچھ اپنا معاملہ طے کرو، ورنہ کیا ہوگا بغیر تحقیق کوئی کام کریں گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو جو تم کر رہے ہو پھر تمہیں آگے پچھتاوا ہوگا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر بغیر تحقیق کوئی چیز ہم اختیار کریں گے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ آج کل جو واٹس ایپ پہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک میسیج آتا ہے تو ہم بغیر تحقیق اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف۔ اسلامی آداب یہ ہے جو بھی نیوز ہمارے پاس آئے، جو بھی خبر ہمارے پاس آئے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو اگر سچی ہے تو آگے پھیلائیں، ورنہ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور ایک بات حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فلم تجد عنده بوابین، آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں تھے، تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری معلوم ہوتی ہے کہ دونوں جہاں کے آقا خاتم الانبیاء، اس کے باوجود آپ کے گھر کا حال یہ ہے کہ کوئی باہر چوکیداری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کا تواضع تھا کہ آپ چاہے تو سب کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ اور ایک بات جو معلوم ہوتی ہے حدیث پاک سے، جو اس حدیث میں سب سے اہم ہے، اسی کے لیے حدیث لائی گئی ہے، وہ ہے
جب اس عورت نے آ کر کہا میں نے آپ کو پہچان نہیں، آپ کو ایسی بات میں نے کہی تھی، نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو اصل صبر ہے، قابل تعریف صبر ہے، قابل قبول صبر ہے، وہ وہی صبر ہے جب صبر پہلے مرحلے میں کیا جائے، جب چوٹ محسوس ہو، جب غم کا پہاڑ ٹوٹے تو اسی وقت صبر کرے، یہ صبر اصل مطلوب ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، اس وقت تو ہم معاوضہ کریں گے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ صبر کی کیفیت آ ہی جاتی ہے، تو وہ تو خود بخود آ رہی ہے، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن جو صبر ہم خود کریں گے اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر پہلے مرحلے ہی میں، تو وہ صبر اصل صبر مانا جائے۔ وہی فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا صبر، پہلے مرحلے میں جو صبر کیا جائے وہی زیادہ معتبر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں جب اس طرح کی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور آخر میں جب کوئی بات بنتی نہیں ہے تو آخر میں کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم کیا کرتے ہیں، آخر میں بیان کرتے ہیں، پھر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک صحیح اسلامی نظریہ نہیں۔ جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے ہم کو صبر کرنا ہے، بعد میں یہ کہنا کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں، پہلے ہی مرحلے میں یہ چیز کہنا ہے کہ یہ چیز ہم کو لاحق ہوئی ہے، بہت غمگین خبر ہے، غمگین مرحلہ ہے، تو اس وقت ہم صبر کریں گے، وہ صبر صحیح معنوں میں صبر کہلائے گا۔ ورنہ بات صبر تو آ ہی جاتا ہے، پھر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ہمیں بات معلوم ہوئی ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ جب بھی صبر کی باری، صبر کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تین چیز آنی چاہیے: الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی المصائب والآلام۔ اور جب پہلے مرحلے میں ہم صبر کریں گے، یہی صبر اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہوگا۔ تو آج اسی بات پر ہم اپنی تفسیر کا، اپنی تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔